یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو آپ کر رہے ہیں. قائد اعظم نے ایک جگہ فرمایا تھا, مشہور ان کا قول ہے, قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان اس دن بن گیا تھا جس دن پہلا نان مسلم حلقہ بگوش اسلام ہوا تھا. تو پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ ایک کنورژن کے اوپر ہے. یہاں کے لوکلز کنورٹ ہوئے ہیں بلکہ ریورٹ ہوئے ہیں, اور وہ ریورٹ کس نے کیے ہیں؟ وہ ریورٹ ان اولیاء کاملین نے کیے ہیں. بے شک. تو اگر آپ ان اولیاء اللہ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ دا ویری بیسز آف اسلام ان انڈو پاک سب کانٹیننٹ, آپ اس کو ڈائلوٹ کرنا شروع کر دیں گے, آپ اپنی بنیاد کو کھودنا شروع کر دیں گے. تو بہت سے لوگ ہیں, یوٹیوب اسکالرز, گوگل اسکالرز, لاؤڈ ماؤتھس, آوازیں اونچی کر کے باتیں کرتے ہیں, لیکن سارا دھندا یہ ہے کہ ویوز ملیں, ہمیں فیم ملے, ہمیں پرومیننس ملے ایٹ دی ایکسپینس آف دی امہ. وہ امہ کو جب آپ انہیں کاؤنٹر کریں تو پھر وہ جناب ذاتیات پر ذاتیات پہ بھی آ جاتے ہیں. بالکل. تو میں عزیر ایک بڑا ہی امپورٹنٹ اور میرے دل کے بڑا قریب ایشو ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ صاحب سلطان الہند ہیں. خواجہ صاحب نے جس طریقے کے ساتھ اسلام کو پھیلایا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. دنیا ان کو اکنالج کرتی ہے, دنیا بھر کے اندر. ایک لاؤڈ ماؤتھ اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ خواجہ صاحب اور یہ صوفیاء اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے. اس طرح کی انہوں نے باتیں نعوذ باللہ کی, اور کتابوں کے نعوذ باللہ حوالے بھی دینے شروع کیے. آپ کے اس پلیٹ فارم سے, سنو کے پلیٹ فارم سے, ہم نے ان کو الحمدللہ جواب بھی دیا اور یہ بتایا کہ اگر کوئی بھی ولی, اور فار دیٹ میٹر خواجہ صاحب اپنے نام کا کلمہ پڑھاتے تو اس کلمے کا کوئی عملی تواتر تو ہوتا. ان کے سٹوڈنٹ تھے قطب الدین بختیار کاکی, وہ بھی پڑھتے, بابا فرید الدین وہ بھی پڑھتے, نعوذ باللہ علاؤ الدین صابر پیا, ان کے سٹوڈنٹ نظام الدین اولیاء, نصیر الدین چراغ دلی. تو یہ چشتیوں کی تو لمبی لائن ہے. یہ کلمہ پھر اس کی تو پریکٹس عام ہونی چاہیے تھی, مگر ایک ایگزامپل ہمیں ایسی عملی تواتر کے لیول پہ نہیں ملتی کہ نعوذ باللہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھا ہو یا پھیلایا ہو. تو عملی تواتر تو نعوذ باللہ ہے ہی نہیں, 0/0. پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ بھائی آپ جن کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں, دنیا میں قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے. قرآن کے علاوہ دیر از نو ادر بک جو ایز اٹ از ویسے ایگزسٹ کرتی ہو. صرف قرآن ہے ایک کتاب, اور وہ قرآن معجزہ ہے رب العزت کا, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اتارا گیا. باقی کتابیں بھی اللہ کی تھیں, انجیل, تورات, یہ اللہ کی کتابیں تھیں. مگر آج انجیل کے اندر اگر انجیل میں کرسچنز کا یہ عقیدہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, تو نعوذ باللہ ہم انجیل پڑھ کے حضرت عیسیٰ کو ٹارگٹ کریں گے, نعوذ باللہ آپ کا یہ عقیدہ ہے. ہم تو تب یہ کہیں گے نا کہ انجیل میں تبدیلی واقع ہو گئی, فیبریکیشن ہو گئی. تو کتابوں میں فیبریکیشنز بھی ہوتی ہیں. تو ہم نے یہ بھی کہا ان کو کہ بھئی تصوف کی کتابیں کوئی اللہ کی الہامی کتابیں تو ہیں نہیں, 1000 سال پرانی, 800 سال پرانی کتابیں ہیں. ان کے اندر بہت سی فیبریکیشنز, چینجز, لوگوں نے ہاتھوں سے لکھی, نسخے کیا سے کیا ہو گئے. لیکن عزیر اینڈ جنت something very strange has cropped up. اور آپ کے پلیٹ فارم سے میں پہلی دفعہ یہ بات الحمدللہ اللہ کے فضل اور کرم سے یہ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. یہ ہشت بہشت کو, یہ 8 کتابوں کا جو مجموعہ ہے, اس کی عبارات پیش کرتے تھے. ہم پہلے کہتے تھے ان کتابوں کے اندر فیبریکیشنز ہو سکتی ہیں, لیکن جو نئی ریسرچ ہم تک پہنچی ہے, جو پہلے میرے تک تو نہیں تھی اور اللہ نے مدد کی, یہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے ایک پوری کتاب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے اوپر چھاپی ہوئی ہے. اور ایک بات یاد رکھیں, آکسفورڈ یونیورسٹی نہ بریلوی ہے, نہ دیوبندی ہے, نہ اہل الحدیث ہے, نہ اہل تشیع ہے, وہ ایک ایکیڈیمک ادارہ ہے. اور جب آکسفورڈ یونیورسٹی کوئی کتاب چھاپتی ہے تو اس کے پیچھے سکالرز کا ایک پورا بورڈ ہوتا ہے جو اس کو اپروو کرتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا ایکیڈیمک یونیورسٹی پریس آج تک. اور جب وہ کوئی تحقیق چھاپتا ہے تو اس کے پیچھے آکسفورڈ یونیورسٹی کھڑی ہے. یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک دفعہ دوبارہ بک دکھا دیجیے گا. آکسفورڈ یونیورسٹی کی یہ کتاب ہے, 1989 میں چھپی ہے, جب ہمارے لاؤڈ ماؤتھ گوگل اسکالر, شاید میرا خیال ہے آئی ڈونٹ نو 89 میں کہاں پہ ہوں گے, دا شرائن اینڈ کلٹ آف معین الدین چشتی آف اجمیر. یہ پروفیسر ہیں پی ایم کرے کی یہ کتاب. اور پی ایم کرے کی کتاب کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کتابیں, ہشت بہشت کی جو کتابیں, جہاں سے یہ اپنے آرگومنٹ کو لے کے آتے ہیں, وہ یہ فرماتے ہیں both internal and external evidence show that these works are fabrications. یہ کتابیں ان ہستیوں کی ہیں ہی نہیں. These books are not theirs.
یعنی انیسُل اروا، دلیل العارفین، فوائد السالکین، راحت القلوب، یہ فوائد السالکین کو کوٹ کرتے ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی کے پی ایم قاری پروفیسر اپنی ریسرچ کے بعد یہ فرما رہے ہیں یہ کتاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ملفوظات جو کہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے ساتھ کنیکٹڈ، یہ کتابیں ان کی ہیں ہی نہیں. اب اگر آپ اس کے بعد بھی اچھا، اس کے بعد میں ایک اور حوالہ بھی آپ کو دے دوں. یہ آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی، دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز کے اندر یہ یونیورسٹی آتی ہے. اس کے پروفیسر تھے پروفیسر عطر باز رضوی، یہ انڈین اوریجن کے پروفیسر تھے. انہوں نے یہ فرمایا، اور میں یہ پڑھنا چاہوں گا، the spurious ملفوظات of the great Indian Chishtis were embroidered by anonymous authors. یہ گمنام لکھاری تھے جن کے ناموں کے اوپر یہ کتابیں چھپ گئیں، یہ گمنام تھے، we don't know. اور وہ کہہ رہے ہیں انیس الاروا، دلیل العارفین، فوائد السالکین، اسرار الاولیاء، راحت القلوب، افضل الفوائد، مفتاح العاشقین، یہ ساری کتابیں فیبریکیشنز ہیں. They cannot be quoted when you are targeting اولیاء اللہ. اور ان سے ایسوسیٹ نہیں کر سکتے آپ ایسوسیٹ کر ہی نہیں سکتے. You cannot do that at all. اچھا، ایک اور بات جو کہ اس سے بھی پہلے ہے، نظام الدین اولیاء کی کتاب کو آکسفورڈ یونیورسٹی نے بھی اور یہ آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی کے پروفیسر نے بھی اکنالج کیا. انہوں نے کہا جو کتاب نظام الدین اولیاء کے ملفوظات تھے، فوائد الفواد، وہ اوتھینٹک ہے. اور جو ان کے سٹوڈنٹ ہیں شیخ نصیر الدین چراغ دلی، ان کی کتاب تھی خیر المجالس. یہ دونوں کتابیں اوتھینٹک ہیں. اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ شیخ نظام الدین اولیاء کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ حضرت آپ نے کتاب لکھی ہے تو آپ کی کتاب کدھر ہے؟ نظام الدین اولیاء نے کہا میں نے تو کوئی کتاب لکھی نہیں ہے. I have not authored a single book. اور جو فوائد الفواد ہے یہ تو میرا سٹوڈنٹ ہے جو کمپائل کر رہا ہے، میں تو خود ابھی تک میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی. یعنی اس دور میں فیبریکیشنز کا یہ عالم تھا کہ ایک صوفی جو زندہ ہوتا تھا اس کے نام پہ لوگ جھوٹی کتابیں چھاپ دیتے تھے. تو مردہ کے نام پہ کتنی جھوٹی کتابیں چھپتی ہوں گی، اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. شیخ نصیر الدین چراغ دلی جو کہ نظام الدین اولیاء کے مرید اکبر تھے اور خلیفہ تھے، شیخ نصیر الدین چراغ دلی کے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا اور اس نے کہا کہ سر یہ جو کتابیں ہیں انیس الاروا، دلائل العارفین، یہ جو ساری کتابیں، فوائد السالکین، یہ جو ساری کتابیں ہیں، کیا یہ آپ کے بزرگوں کی کتابیں ہیں؟ شیخ نصیر الدین چراغ دلی خیر المجالس کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری کتابیں، ان کا کوئی ذکر میرے شیخ نظام الدین اولیاء نے کبھی کیا ہی نہیں تھا. اور اگر یہ کتابیں ہوتی تو شیخ نظام الدین اولیاء میں آرڈر کرتے کہ ان کتابوں کو پریزرو کرو. صحیح. ہمارے بزرگوں نے انکلوڈنگ خواجہ عثمان ہاربنی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ان کا کوئی ملفوظات ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. کاظمی صاحب بڑے بہترین انداز میں آپ نے ایویڈنس کے ساتھ، ایلبائی کے ساتھ اپنا آرگومنٹ، اپنی بات پروف کیا ہے. یہ بات ان لوگوں کے لیے بہترین ہے کہ اگر آپ کا کوئی آرگومنٹ ہے تو آپ نے لاؤڈ ماؤتھ سے کسی کی پرسنالٹی کو ٹارگٹ مت کریں بلکہ پروف کے ساتھ بات کریں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، پاکستان میں 64% ہماری یوتھ ہے، ینگسٹرز ہیں. جب وہ اس طرح کے متنازع بیانات سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کیا اثر پڑتا ہے ان کے مینٹل اسٹیٹس پہ اور ان کے اسلامک پوائنٹ آف ویو پہ کتنا برا اثر پڑتا ہے؟ خاص طور پہ فہد صاحب یہ بھی ایک سوال ساتھ ایڈ کر دیجیے گا کہ اولیاء اللہ کے ساتھ بہت سی کرامات جو ہیں وہ وابستہ ہیں، ان پر بھی بڑی تنقید کی جاتی ہے. دیکھیں اب یہ دو مختلف سوالات ہیں. ایک بات یہ ہے کہ کرامت ایز اے میریکل، یہ اگر کوئی کرامت کو ایز این انسٹیٹیوشن انکار کرتا ہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے. معجزات نبیوں سے منسوب ہوتے ہیں، ان کا بھی اقرار فرض ہے. اولیاء سے کرامات کا صدور ہوتا ہے، قرآن اس کے اوپر دلالت کرتا ہے. وہ اصحاب کہف کی بات ہو، وہ آصف بن برقیہ جو سلیمان علیہ السلام کے جو وزیر تھے، ان کی کرامات قرآن کے اندر ریکارڈڈ ہے. تو کرامات کا اقرار ایز این انسٹیٹیوشن آپ کو کرنا پڑے گا. نمبر 2، ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ بہت سی کرامات اپنی اوتھینٹسٹی نہ رکھتی ہوں، جس طرح لوگوں نے جھوٹ گھڑے. کیا حدیث کے لٹریچر کے اندر موضوعات نہیں گھڑی گئیں؟ کیا وہاں پر فیبریکیشنز نہیں ہیں؟ کیا وہاں پر قصے کہانیاں نہیں تھے؟ بالکل یہ ہے. فہد صاحب بہت معذرت، قطع کلامی کی وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کی آمد کا اور بڑی آپ نے سیر حاصل گفتگو کی ہے.